پہچانا ہے کہ بدن کا حق ہے کچھ دیر کاروبار کر کے پھر آرام دینا، دنیا کی ایک ایک چیز کے قدر اور مقام ہم جانتے ہیں، خیال بھی رکھتے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے آج ہمارے دل اللہ کی محبت سے خاص ہے۔ یہی وجہ ہے، پریشانیاں بہت ہیں، دنیا کی کسی چیز کی بھی کمی نہیں، دل پریشان، کوئی ہر سڑی دازنے میں خوشحالی یا رکھڑی دا خندائی یا رکھڑی دیو شکمی نستا کمی صرف ددے دا خبری دا چی فضلے کی میں خوشحالی نرس خلق شخصان دی خود رمازنا و خنداتا نگوانی جزری وقت دل پریشان ہے، وہ خوشی کا راستہ یہ دل بھول چکا۔ اس کی وجہ کیا؟ آج اللہ والوں کا مجلس اور صحبت میسر نہیں، کچھ دیر بیٹھتے ہیں تو بھاگنے کو دل کرتا ہے۔ ہمارے میاں والی کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت حضرت شیخ القرآن والتفسیر مولانا حسین علی رحمۃ اللہ، یہ ہمارے پاکستان کے موجودہ قرآن جتنے بھی شیخ التفسیر ہیں یہ ان سب کے استاد ہیں۔ اگر میں کہوں تو بے جا نہ ہوگا، لاہور کے حضرت شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ موت کے بعد جن کی قبر سے 6 مہینے تک خوشبو آتی ہے، ان کے بڑے بیٹے حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پھر دعا کی اللہ سے، یا اللہ ہم آفت میں پڑ گئے ہیں، ہر ہفتے جاتے ہیں تو قبر کی مٹی نہیں ہوتی، لوگ لے جاتے ہیں محبت میں، آزمائش میں لوگ مبتلا ہو گئے ہیں، مولا اس آزمائش کو اٹھا۔ 6 ماہ کے بعد ان کے بیٹے جو مستجاب الدعوات تھے، اللہ نے ان کی دعا کی وجہ سے قبر کی خوشبو کو رکوا۔ ان کے بعد اگر پاکستان میں کسی نے قرآن کی خدمت کی ہے تو میاں والی کے حضرت شیخ القرآن مولانا حسین علی رحمۃ اللہ والے۔ عشاء کے بعد ہم جو یہ 2-3 منٹ کا مراقبہ کرتے ہیں، حضرت کے پاس لوگ ملنے کے لیے جب آتے مسجد بھری ہوتی، فرماتے ہیں اللہ کی محبت میں ڈوب جاؤ، دل اللہ کی طرف متوجہ کر دو، مراقبہ۔ حضرت بھی رومال اوپر ڈال لیتے، لوگوں سے بھی کہا جن کے پاس چادریں ہیں اوڑھ لو، مگر مراقبہ میں چلے جاتے۔ تہجد کے وقت حضرت چادر اٹھاتے تو دیکھا 2 یا 3 بندے ہو، 200-300 بندوں میں 2-3 بندے ہوتے، باقی سب چلے جاتے۔ اور پھر فرماتے لوگ عجیب ہے، اللہ سے محبت کی دعوے کے لیے تو آتے ہیں، وقت لے کر نہیں آتے تو ہیں، وقت لے کر نہیں آتے۔ سبحان، ہم 2 رکعت نفل میں جبرائیل کا انتظار کر رہے ہوتے، ان کی زندگیاں گزر گئی،
اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ اگر یہ شرف قبولیت حاصل ہو جائے واللہ ہمارے لیے یہ بھی بہت. تو میرے محترم دوستو، اللہ والوں نے ہمیں اللہ سے ملانے کا طریقہ سمجھایا. اللہ والوں کی مجلس میں اللہ ملتا ہے، اللہ والوں کی مجلس میں، اللہ والوں کی صحبت میں اللہ ملتا ہے. کپڑوں کی دکان سے آپ کو کپڑے ملیں گے، جنرل اسٹور کی دکان سے وہ آئٹم ملیں گے، پرچون کی دکان سے چینی، چاول، چائے وغیرہ ملیں گے. ہر ایک کی اپنی دکان ہے، وہاں سے اسی چیز کے لیے جاؤ وہی ملے گا. اللہ والوں کی دکان سے اللہ ملے گا. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہیں ان کے دل اللہ کی محبت سے لبریز ہوتے ہیں. کسی نے خوب کہا پتھر سے ہو یا خدا سے ہو یا کسی سے ہو، آتا نہیں اس کو چین محبت کے بغیر. دل پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں اس کو چین محبت کے بغیر. یہ دل بحر محبت ہے. باہر جانتے ہو دریا، یہ دل بحر محبت ہے، محبت ہی کرے گا. لا کس کو بچاؤ، کسی پر تو مرے. یہ دل بحر محبت ہے، محبت ہی کرے گا. لا کس سے بچاؤ، کسی پر تو مرے. اماں کیا کہتی ہیں؟ بیٹا بہت عرصے کے بعد جب ملنے کے لیے آتے تو اماں کیا کہتی ہیں؟ بیٹے میرے آنکھوں نے تجھے بہت یاد کیا، میرے کانوں نے تجھے بہت یاد کیا. یہ کہے میری زبان نے تجھے بہت یاد کیا. نہیں بیٹے، میرے دل نے تجھے بہت یاد کیا. یہ محبت کی جگہ دل ہے. اولاد سے محبت ہو تو بھی دل میں، والدین سے محبت ہو تو بھی دل میں. یہ دل بحر محبت ہے، محبت ہی کرے گا. لاکھ بچا لو، کسی پر تو. کسی نے فارسی میں کہا، بڑا خوبصورت جملہ ہے، بڑا خوبصورت جملہ ہے. بہرحال مطلب اس کا یہ ہے کہ جانان کس کو بولتے ہیں. فارسی کا ایک ترجمہ کرنا، جانان کس کو بولتے ہیں. ہم تو دنیا کی جانانوں پر فریفتہ ہو گئے ہیں. نہیں، جانان کس کو بولتے ہیں؟ دل بدست دیگر خود پریشان قوت. دل کسی اور کو دے دیتے اور خود پریشان بنے پھرتا. ہم اللہ کی محبین ہیں، اور جب اللہ کی محبت کی پریشانی آتی ہے یہی مقصد زندگی ہے. دل اللہ کو دے بیٹھتے ہیں اور پریشان پھرتے ہیں. تو بہرحال میرے دوستوں میں پچھلے جمعے عرض کیا تھا، یہ 3 نعمتیں اللہ نے سب کو دی ہیں، دل، دماغ اور نفس. دل جذبات کا مرکز ہے، دماغ خیالات کا مرکز ہے، نفس خواہشات. دل میں جذبے بنتے ہیں، دل میں جذبے بنتے ہیں. کیسے جذبے؟ بزدلی کا جذبہ بھی دل میں بنتا ہے، اور شجاعت، بہادری کا جذبہ بھی دل میں بنتا ہے. محبت کا جذبہ بھی دل میں بنتا ہے، نفرت کا جذبہ بھی دل میں بنتا ہے. یہ مرکز ہے جذبات کا. اور دماغ خیالات بننے کی جگہ ہے. خیال اچھے بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں. خود آئے برا نہیں ہے، آپ لاؤ تو وہ برا ہے.
خود آئے تو برا نہیں ہے، آپ لاؤ تو برا ہے، یا اس کو زبان پر ظاہر کرو یا اس پر عمل کرو یہ برا ہے۔ کتاب الایمان مشکات شریف، صحابہ اکرام نے آ کر کہا یا رسول اللہ ہماری ایمان برباد ہو گئے۔ پوچھے کیسے؟ یا رسول اللہ بیان نہیں کر سکتے۔ کہا میرے سامنے نہیں کرو گے تو پھر اصلاح کیسی ہوگی؟ کہو جو ہے کھل کر کے کہو میرے سامنے، کچھ بھی مت چھپاؤ تاکہ آپ کی بھی اصلاح ہو، آپ کے ذریعے آنے والوں کی بھی اصلاح۔ یا رسول اللہ شیطان ایک عجیب خیال ڈالتا ہے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ تمہارے ماں باپ کو اللہ نے، عزیز اقارب کو کس نے؟ اللہ نے۔ یا رسول اللہ اس تک تو ٹھیک ہے، اس کے بعد جو شیطان بدبخت کہتا ہے تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یا رسول اللہ مرنا گوارا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہونا گوارا ہے، جلنا گوارا ہے، اس قسم کے خیال کا دل میں آنا گوارا ہے۔ حضور فرمائے سچ کہتے ہو؟ یا رسول اللہ سچ کہہ رہے۔ مرنا گوارا ہوتا ہے اس ٹائم یا رسول اللہ، جلنا گوارا ہوتا ہے یا رسول اللہ، ٹکڑے ٹکڑے ہونا گوارا ہوتا ہے یا رسول اللہ۔ مبارک ہو تمہارا ایمان مکمل۔ موتا تیرا ولا che capi سترى خیالات رہا کسر کافر لوگوں کے پاس رہے کافر ہو گئے ہو، کیسے خیالات دماغ میں آ رہے ہیں؟ اچھے خیالات بناؤ، کیا کرے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وہ شیطان ہے جو انسان کا وضو بگاڑتا ہے، ایک وہ شیطان ہے خنزب جو انسان کی نماز بگاڑتا ہے۔ وہ بدبخت اسی کے مقام پہ جا کر یہ جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، وسوسے دو مقام سے، یا حفاظت ہوگی انشاءاللہ وسوسے پیدا نہیں ہوں گے۔ نمبر ایک، غسل خانے میں جب آپ غسل کر رہے ہو پیشاب الگ سے جگہ پر کرو، جب غسل کا پانی گرتا ہے وہاں پیشاب کے قطرے نہ گرے۔ میری بات سن رہے؟ وہاں پیشاب کے قطرے نہ گرے، جو فلش وغیرہ ہیں وہاں پر استنجا کر کے آؤ۔ جب آپ کے پیشاب کے قطرے وضو کے قطروں کے ساتھ ملیں گے، یہ غسل کے قطروں کے ساتھ، بس یہاں شیطان کے کام کا آغاز ہو گیا۔ بس پھر ویسے وسوسے آئیں گے کہ اس کا کوئی علاج نہیں، بس یہ الگ الگ ہو۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں آپ کی وسوسے ختم ہو۔ دوسرے استنجا کے لیے بیٹھے ہو، دو چیزیں ہیں۔ ایک کا مسانہ آج کل گرمائش ایسا ہے، دکانداروں تمہارا تو چائے کے بغیر گزارا ہی نہیں ہو۔ چھئی بھرا ہوا مل چھئی بھرا ہوا یو کوپ استاد کہ یو کوپ د میلمن دی دا یو کوپ استاد دی۔ ایک اگر ایک وہ کوپ جو ہوتے ہیں چائے کا، اگر ایک مہمان کے لیے، ایک تو تمہارے لیے نا، 5 منٹ میں 2 چینک بھی آ سکتے، گھنٹے میں 2 آ سکتے، 3 گھنٹے میں تو تم نے تو اس چائے کے ذریعے اپنے مسانے کا بیڑا غرق کر دیا۔ خدا را چائے کو محدود کی، گرم چیزوں سے محدود کی۔ آج کل گرمی ہے، ضروری ہے کہ روش کھاؤ، دہی کے ساتھ استعمال کرو۔ خدا کی قسم تمہارے مسانے کا علاج ٹھنڈی چیز، کیرا ہے، گولی ہے۔ دن کے وقت گوشت سے 1 میل دور رہو، شام کو پرواہ نہیں ہے، احتیاط کرو۔ خدا کی قسم تمہارا مسانہ قوی بن جائے، وضو کا تقاضا نہیں ہوگا، قطروں کا تقاضا نہیں ہوگا، خیریت ہو جائے گی، مسانے کو قوت ہوگی۔ جب آپ استنجا کے لیے بیٹھو، بعض لوگوں کا مسانہ کمزور ہے، بعض کا مضبوط ہے، کمزور والے احتیاط کریں، اچھی